بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم بہار گرمی کے شروع ہوتے ہی ڈینگی کی دہشت ہمارے ذہنوں کے اندر سوار ہو جاتی ہے، اور کئی سالوں سے ڈینگی نے بڑی تباہی مچائی ہے پاکستان کے اندر۔ اسپتال بھرے ہوتے ہیں، گھر بھرے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ پاکستان، محکمہ ہیلتھ بڑی کوشش اور کاوش کر رہے ہیں، آگاہی کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، پھر بھی اس نامراد مرض پہ قابو نہیں پایا جا رہا۔ پاکستان کے اندر ایلوپیتھک علاج گورنمنٹ کے ہسپتالوں کے اندر موجود ہے، اور اسی پہ ہی گورنمنٹ کی نظر فوکس ہے۔ گزارش سے یہ کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر ایلوپیتھک کے علاوہ بھی اور کوئی طریقہ علاج موجود ہے۔ کبھی گورنمنٹ نے یہ چیز گوارا کی ہے کہ دوسرا طریقہ علاج کرنے والوں کو منہ لگایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ جو علاج کر رہے ہو، آپ کس مرض کی دوا ہو؟ لیکن یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ تو میں آج آپ کے سامنے چند سالوں سے میں کامیاب ڈینگی کا اور ٹائیفائڈ کا علاج کر رہا ہوں، جس میں ہمارے پاکستان کے اندر ایک بڑی معصوم سی جڑی بوٹی دیہاتوں کے اندر تو ہر آدمی جانتا ہے، شہروں میں بھی اکثر لوگ جانتے ہیں، اور اگر کسی کو نہ پتہ چلے تو یہ جو ہمارے پنسار خانے ہیں، پنساریوں کی جو وہ دکانیں ہیں، پنساریوں نے جو دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، اس میں گلو نام کی ایک بوٹی ملتی ہے، اور یہ ساری دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر تو اسے اتنا استعمال کیا جاتا ہے، گویا پوجنے کی حد تک اس کو استعمال کیا جا رہا۔ اس کا نام ہے گلو۔ انڈیا کے اکثر علاقوں کے اندر اس کا نام گلو ہے، بعض علاقوں میں اسے گرچ بھی کہتے ہیں، بنگالی کے اندر اس کو گلانچا کہا جاتا ہے، گجراتی کے اندر اس کو گل بیل کہا جاتا ہے، اور انگلش کے اندر ٹائنوسپورا کارڈیفولیا کہا جاتا ہے۔ یہ برطانیہ کے اندر بھی کافی استعمال ہو رہی ہے۔ تو جس آدمی کو بخار ہو جائے تو اس کا مرکب علاج گلو، خوب کلاں اور تخم ریحان، یہ باریک پاؤڈر بنا کے رکھ لو، پھر انجیر، منقہ اور سونف یہ پانی میں بھگو کے اس پانی کے ساتھ آپ استعمال کرو۔ 3 چیزیں ہیں، ایک گلو ہے، دوسرا خوب کلاں، تیسرا تخم ریحان۔ یہ پاؤڈر بنا لو، سفوف بنا لو، کپسول کے اندر ڈال لو، اس کا شربت بنا لو، کسی صورت کے اندر اسے استعمال کرو، اور اگر ساتھ
انجیر، منقہ اور سونف تھوڑی تھوڑی مقدار میں آپ بھگو کے تو اس پانی کے ساتھ یہ گولی ہے، کپسول ہے، سفوف ہے، وہ استعمال آپ مریض کو کرائیں تو 2 سے 3 دن کے اندر آپ دیکھو گے کہ جو گلو ہے اس سے ہیموگلوبین فٹافٹ بڑھتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ معاملہ ڈینجرس ہو گیا ہے، بیماری نے قدم جما لیے ہیں، پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے لیے خون مہیا کرنا اور خون کو پھر مریض پہ جسم پہ جو وہ چڑھانا اور اس کے بعد پھر اس کے مہیا کرنا اور پھر جو اس کو استعمال کرانا، اور بوتلوں پہ بوتلیں لگائی جا رہی ہیں۔ سچے موتی ہیں مروارید، یہ 1 تولہ لے لیں، 1 تولہ 1000 روپے کے آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ صرف لوگوں کے کہانیاں اور کہاوتیں ہیں کہ چھوڑو یہ ان ٹوٹکوں کو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں کئی سالوں سے پلیٹلیٹس کا کوئی بھی مریض میرے پاس آ جاتا ہے، میں نے سچے موتیوں کو پپیتا کے پتوں کے پانی کے اندر اسے کھل کیا ہوتا ہے، خشک کر کے رکھا ہوتا ہے، اور مریض کو آج آپ دو گے جس کے پلیٹلیٹس 25-30 ہزار ہیں، شام تک آپ دیکھو گے کہ لاکھ سے اوپر چلے گی۔ اور پھر یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، میں استعمال کروا رہا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ اور درخواست یہ ہے کہ آپ استعمال کرواؤ۔ اور پھر میں نے کئی سالوں سے یہ ایموبین نام کی یہ گولیاں، اس کے اندر یہی ہے گلو، خوب کلاں اور اس کے بعد تخم ریحان، اور بیمار اگر زیادہ سیریس ہے تو اسے جو میں تھوڑا سا مروارید بھی بیچ میں ڈال کے دے دیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اور کسی دوائی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہی خون لگوانے کی، نہ نکاہت ہوتی ہے، نہ کمزوری ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی جگہ پہ ہے اسے سچے موتی وغیرہ نہیں ملتے، اب وہ غریب آدمی کیا کرے؟ پاکستان کے کونے کونے کے اندر پان کے اندر جو کتھا ڈالا جاتا ہے، وہ کتھا کھانے والا جو کتھا ہوتا ہے سفید رنگ کا، اس کو لے لو، بالکل باریک پاؤڈر بنا لو، ٹی سپون چائے والا چمچ، آپ اسے صبح دوپہر شام کتھے کو شہد کے اندر پیسٹ بنا کے آدھی چمچ اور 1 بڑا چمچ شہد کا، تو آپ صبح دوپہر شام مریض کو استعمال کروائیں۔ اور اگر آپ میری بات نہیں مانتے، آپ کو یہ طریقہ علاج اچھا نہیں لگ رہا ہے، اللہ نے آپ کو بڑی دولت دیا، روپیہ پیسہ آپ کے پاس بہت زیادہ موجود ہے، تو جب آپ بالکل مایوس ہو جاؤ تو پھر اس وقت جن چیزوں کے بارے میں نے عرض کیا انہیں استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز میرا رب آپ کو شفا دے گا۔ اور اگر جب آپ کو شفا ہو جائے تو اپنی دعاؤں کے اندر حکیم الیاس ابدالی کو یاد رکھنا۔ اللہ جل جلالہ و من والوں کا یہ جو ارشاد گرامی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ کرنے والا کوئی آدمی ہو، نیکی کر رہا ہے، تقوی والا کام بتلا رہا کر رہا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تعاون نہ کرو گناہ اور برائی کے اندر۔ تو یہ نیکی کا کام جو ہے
آپ کو اگر اللہ نے شفا عطا کر دی تو آپ پروگرام یہ بناؤ کہ انشاءاللہ العزیز میں اسے 10 اپنے دوستوں تک شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا تو اپنے دوستوں تک شیئر بھی کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ جل جلالہ و امان والو آپ کو صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔